بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم اس کردار کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے واقعہ کربلا میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں شمر کی۔ شمر کون تھا؟ وہ یزید کا کیسے جاں باز سپاہی اور کمانڈر بنا؟ واقعہ کربلا کے بعد اس کی زندگی کیسی گزری اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ شمر کے والد کا نام ذوالجوشن تھا۔ وہ خوارزم کی شاخ بنو عامر سے تھا۔ شمر کے والد کا اصل نام شرجیل تھا، لیکن لوگ اسے ذوالجوشن کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس کو ایران کے بادشاہ نے زرہ پہنائی۔ پہلے تو شمر بن ذوالجوشن حضرت علی کے ماننے والوں میں سے تھا، لیکن وہ بعد میں آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس نے شمر کو سپاہی سے کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے پر لگا دیا۔ شمر جیسے ہی کمانڈر بنا، اس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا شروع کر دیا اور اس نے ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا اور کوفہ میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ 9 محرم کو شمر تقریباً 4000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ کے قبیلے سے تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس کو پیشکش کی کہ وہ اس کے ساتھ مل جائے تو اس کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور شمر کو جواب دیا کہ میں اور میرے بھائی نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے شمر کا امان نامہ پھاڑ دیا اور کہا کہ تم میں ہمت ہے تو آ کر میرا سامنا کر۔ کربلا کے میدان میں شمر نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ اس بدبخت نے رات کو خیموں پر حملہ کر دیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اسی بدبخت نے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کے جسد مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔ ناظرین کرام، کربلا ایک دردناک سانحہ تھا۔ تاریخ انسانی میں شمر انتہائی ظالم اور بدبخت انسان کے طور پر جانا گیا۔ سن 66 ہجری میں یعنی واقعہ کربلا کے تقریباً 5 سال بعد مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو عبرتناک شکست دی۔ مختار سقفی نے ٹھان لیا کہ وہ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام یزیدی کمانڈروں کو چن چن کر قتل کرے گا اور اہل بیت کے گھرانے کا بدلہ لے گا۔ کوفہ کی جنگ میں جب شمر اور باقی اموی کمانڈروں کو شکست ہوئی تو شمر وہاں سے فرار ہو گیا۔ ناظرین اکرام، مختار سقفی نے اس کا پیچھا کیا اور ایک مقام پر اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کا سر اتار کر نیزے پر لٹکا دیا اور پورے کوفہ میں جا کر گھمایا گیا۔ اس کا بدن پہلے گرم تیل میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کو ڈال دیا گیا۔ مختار سقفی نے شمر کا سر مدینہ منورہ میں محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ بے شک خدا بہتر حساب کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک تھا اور آخرت میں بھی یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔